بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، گفتگو کھڑے ہو کر ہی کرنی چاہیے، طبیعت کے تحت، کچھ صحت کے مسائل کے تحت کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں، کچھ ہمت ہوگی تو کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو پیچھے بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں، شاید انہیں مشکل محسوس ہو تو آپ بے تکلف کہہ سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گرامی مرتبت منتظمین ادارہ منہاج القرآن نظام المدارس، متعلقین ادارہ، نظام المدارس سے وابستہ مدارس کے ارباب بست و کشاد، ممکن ہے کچھ پرنسپل ہوں، کچھ منتظم ہوں، محتمم ہوں۔ میں شکر گزار ہوں نظام المدارس ادارہ منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ کا کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور کچھ کلمات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کوشش کرتا ہوں دائس پر کھڑے ہو کر بات کروں۔ اساتذہ سے گفتگو ہے تو کمیونیکیشن کی بیسکس ہی یہی ہیں کہ ایک ہی فریکوینسی پر ٹیون ان ہو سکیں، رینڈرنگ کے لیے بھی اور ریسیونگ کے لیے بھی چینل ایک بن سکے، تاکہ ریڈیشن کے ذریعے کمیونیکیشن کا گہرا نفوذ اور اثر ممکن ہو سکے، اسٹیمولی اور رسپانس۔ دوستان عزیز، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ رفعتیں دیتا، بہت زیادہ قریب ہے، تھوڑا آواز یا تو کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ رفعتیں دیتا ہے، عظمتیں، بلندیاں، اٹھان، نشو و نما، بڑھوتری، افزائش، ترقی، اونچائی، سرفرازی، بلندی، مراتب، درجات، جو ترجمہ آپ کرنا چاہیں کر لیں، یہ رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ نیا بانکپن، نئی نشاط، نئی حیویہ، زندگی، فعالیت، نفوذ، مومنٹم، اسراء، کس بات پر؟ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، وہ جو ایمان کی دولت سے بہرور ہو چکنے کے بعد ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، چل رہے ہیں اور علم کی راہ گزر پہ۔ ایمان رفعتیں دیتا ہے، پر تنہا ایمان رفعتیں نہیں دیتا، علم کے راہ گزر پہ زیادہ پیمائی سے رفعتیں برستی ہیں۔ ایمان پر بات رکی نہیں ہے، ٹھہری نہیں ہے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، آگے بڑھنا ہوگا، چلنا ہوگا، سفر ہے زندگی۔ اور ایمان، دین، مشن، مقصد، منصب، کوئی رسالہ، کوئی پیغام، کوئی منصب کبھی بھی کہیں ٹھہراؤ میں نہیں ہوتا۔ یہ کائنات، اس کائنات میں صرف ایک ہی چیز پیدا ہوئی ہے، اسے حرکت کہتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کائنات میں حرکت کر رہی ہے، اور حرکت بھی گردش، طواف کی حرکت ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی مرکز، محور، منبع، اساس کے گرد طواف کر رہی ہے۔ کعبۃ اللہ کے گرد تو ہمیں طواف کا حکم دیا گیا، یہ شریعت کا حکم، یہ سمبل ہے، یہ سمبولک، پوری کائنات، پوری یونیورس ایٹ لارج اس میں سمٹ آئی ہے۔ یہ نظام شمسی اور نظام کہکشاں آپ دیکھ رہے، گیلیکٹک سسٹم کائنات میں، اور اگر باریک ترین ذرہ اس لکڑی کا بھی لے لیں، سب سے باریک ذرہ
بلڈنگ کا، پانی کا، پتھر کا، کوئی باریک سے باریک، تو اگر چاہے وہ جاندار ہو تو خلیہ، اور اگر وہ بے جان ہو تو ویسے بے جان کوئی چیز نہیں ہے، پتھر بھی بے جان نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ۔ پتھروں میں بھی خشیت الہی پائی جا رہی ہے، تو کائنات میں بے جان چیز کیا ہے پھر؟ تو دوستان عزیز، ایٹم، اور اس ایٹم کے اندر ایک مرکز ہے، اور اس کے گرد الیکٹران ریوالو کر رہے ہیں، بس کائنات یہی ہے۔ یہ کھربوں ٹریلینز آف ایٹم ان کا مجموعہ۔ تو انسان کے اپنے دل میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل کیا چیز ہے؟ الا ان قلوب عبادی الرحمن بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل حرکت کرتے ہیں، دل گردش کرتے ہیں، دل بدلتے ہیں، ذہن سوئے ہوئے بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ۔ جدید بایولوجیکل سائنسز نے ثابت کر دیا ہے، بایو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسان کا دل ایک سیکنڈ میں 365 مختلف حالتوں سے گزر جاتا ہے۔ یہ حالتیں کیا؟ اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہیں۔ ترقی ہوگی، آگے بڑھنا ہے، ہر اسٹیٹ آف مائنڈ سے آگے جانا ہے۔ دوستان عزیز، علم میں ایک بنیاد چاہیے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے۔ اس وقت آپ کیا ہیں؟ نظام المدارس کے تربیتی کورس کے اندر بیٹھے ہیں۔ اس وقت یہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کا تناظر ہے، یہ آپ کا حوالہ ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کے آئیڈینٹی سمبل ہے۔ اس وقت آپ یہاں ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے مدرسے میں تھے، ایک حوالہ وہ آپ کا موجود ہے۔ کسی کے آپ والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، دوست ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، یہ آپ کے حوالے ہیں کائنات میں۔ علم حوالے چاہتا ہے اور حوالوں سے انسان کی شناخت دیتا ہے۔ والذین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان حوالہ ہے علم کا۔ ایمان کے بغیر علم کو شناخت نہیں ملتی، حوالہ نہیں ملتا، فریم آف ریفرنس نہیں ملتا، پرسپیکٹیو نہیں ملتا، پیراڈائم نہیں ملتی۔ اس کے لیے صحیح لفظ ہے PARADIGM، پیراڈائم۔ آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں تو ریل گاڑی کے اندر جو لوگ ہیں، ریل گاڑی ان سمیت موو کر رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ یہاں کھڑے ہیں، ریل گاڑی پہلے یہاں تھی، ریل گاڑی وہاں چلی گئی ہے۔ آپ کے حساب سے آپ پلیٹ فارم پر ہیں، پلیٹ فارم کی چیزوں اور باہر کی چیزوں کے حساب سے ریل گاڑی حرکت میں ہے، اور پلیٹ فارم اور آپ جہاں کھڑے ہیں وہ حرکت میں نہیں ہیں۔ اور جو ریل گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاں ریل گاڑی پہلے تھی وہ وہاں تھے، ریل گاڑی اب یہاں ہے، وہ یہاں آگے ہیں، وہ حرکت نہیں کر رہے۔ فریم آف ریفرنس بدلنے سے سارا منظر بدل جاتا ہے۔ کیا بدل جاتا ہے؟ سارا منظر بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، وجود بدل جاتا ہے، رشتے بدل جاتے ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، ایکشن بدل جاتا ہے، اثر بدل جاتا ہے، نمونہ بدل جاتا ہے۔ بس یہی ہے علم کے بارے میں۔ آپ کون سا علم پڑھ رہے ہیں، کس سطح پر ہیں، کس تناظر میں پڑھ رہے ہیں، کس دین سے جڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کس مسلک کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، کس ملک اور قوم کے دائرے میں پڑھ رہے ہیں، کس نظام کے ساتھ جڑ کر پڑھ رہے ہیں، اور کس مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں، اور کون سا پہلو آپ کے نزدیک پرائرٹیز میں نمایاں ہے، ترجیحات میں نمایاں ہے۔ یہ سوالات ہیں جو آپ کے علم کی اساس متعین کرتے ہیں، نتیجہ متعین کرتے ہیں، مقام متعین کرتے ہیں۔ ان گنت علوم ہیں کائنات میں، اور ان گنت پیراڈائم ہیں، حوالے ہیں، تناظر ہیں، پرسپیکٹیو ہیں، فریم آف ریفرنس ہیں۔ انسان جس پوزیشن پر، یاد رکھیے، کہیں آپ شاگرد ہوتے ہیں تو شاگرد کی پوزیشن سے ہی آپ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ بیٹے ہی کی پوزیشن سے، جس پوزیشن پر قدرت نے جہاں آپ کو رکھا ہے اس پوزیشن سے آپریٹ کرنا، اس کا نام علم ہے۔ یہ علم شعور دیتا ہے، علم یہی شعور دیتا ہے کہ کائنات میں جب، جہاں، جس وقت، جس پوزیشن پر ہو، جس وقت، جس سٹیٹ آف مائنڈ میں پروردگار نے رکھا ہے۔ نماز کا وقت ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحال۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یا مسلمن صرف حدیث کے الفاظ ہیں، مسلموں اس کے ساتھ شامل ہے۔ طلب العلم فریضہ، یہ علم کون سا فرض ہے؟ جس وقت، جس حال میں ہو، اس وقت وہ اس پوزیشن کا، اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز کے لمحے، سفر میں، تجارت میں، معاملات میں، ایوان اقتدار میں، بحیثیت استاد،
ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے رشتوں میں، مملکت میں، تعلقات میں، روابط میں، روحانیت میں، آخرت میں، دین میں، جس منصب پر جہاں جس وقت ہو، اس لیے ان گنت مناصب ہیں، ان گنت پوزیشنز ہیں اور ان گنت علوم آپ کو سیکھنے ہیں۔ کیسے ممکن ہے اتنا علم ایک شخص کے لیے سیکھ لینا؟ ہم نے علم معلومات کے انبار کو کہہ دیا، اس لیے بہت مشکل دکھا، اور وہ سارا انبار تو اب جو ہے وہ حافظے کا بوجھ ہے، اور وہ ایک موبائل میں پڑا ہوا ہے، آپ کے نیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ بس کون سی معلومات نیٹ پر اویلیبل نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا، ڈیٹا ریٹریو کرنا، ڈیٹا سنتھسائز کرنا، تالیف کرنا، جوڑ دینا، اس سے کچھ نتائج نکال لینا، اینالائز کر دینا، یہ اس کا نام علم ہے۔ علم اس کا نام نہیں، علم ایک پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، قوہ ہے، ملکہ ہے، استعداد ہے۔ یہ کہاں سے پھوٹتی ہے؟ یہ مطالعے سے نہیں پھوٹتی، یہ معلومات سے نہیں پھوٹتی، یہ غور و فکر سے پھوٹتی ہے، تدبر سے پھوٹتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ان السمع والبصر والفؤاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سماعت کی قوت بھی دی، بصارت کی قوت بھی دی، اور فؤاد کی قوت بھی دی۔ سماعت آڈیوز، آپ باہر سے علم لیں گے، اسے سن کر لیں گے، بصارت دیکھ کر لیں گے۔ آپ آڈیو ویژول دو ہی راستے ہیں، یہ سورسز ہیں آپ کے معلومات لینے کے، سورسز آف انفارمیشن۔ یہ کچھ نہیں ہے، معلومات ہیں آپ کے پاس۔ ان معلومات کو پروسیس کرتا ہے آپ کا دل۔ قرآن سے آیات پڑھیں گے بھی، سن بھی لیں گے، احادیث سنیں گے بھی، پڑھ بھی لیں گے، معلومات سن بھی لیں گے، استاد نے دی، کتاب نے دی، درسگاہ سے لیں، ریڈیو سے، ٹی وی سے فارورڈ ہوئیں، واٹس ایپ میں آئیں، انسٹاگرام سے لیں، کہیں سے لیں آپ نے معلومات۔ وہ کیا ہے؟ کلیکشن، معلومات لے لی۔ معلومات علم نہیں ہوتی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کا کام ہے۔ فؤاد کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں سائنس کہے گی یہ تو دماغ سوچتا ہے، دماغ غور و فکر کرتا ہے، پروردگار عالم نے دل کہا ہے، قلوبن۔ بات یہ ہے کائنات میں آئی کیو، انٹلیکچوئل کوشنٹ، ذہن کدھر لے کے جا رہا ہے آپ کا، سوچ کدھر لے کے جا رہی ہے آپ کو، وہ کیا حوالہ دے رہا ہے، وہ کیسے پروسیس کر رہا ہے معلومات کو، وہ کیسے سنتھسائز کر رہا ہے، وہ کیسے انالائز کر رہا ہے، وہ کون سے نتائج نکال رہا ہے، وہ ترجیحات کیا متعین کر رہا ہے، وہ راستہ کون سا کھول رہا ہے، وہ منزل کون سی دکھا رہا ہے، وہ مقصد کون سا اجاگر کر رہا ہے، وہ قدم قدم ارتقاء کی منزلیں آپ کو مدارج کیا کون سے دے رہا ہے۔ ایک تو یہ ذہن ہے۔ کائنات میں اس سے پہلے آئی کیو بیسڈ نالج تھا، جو آپ انٹلیکٹ سے حاصل کرتے ہیں، انٹلیکٹ سے گیدر کرتے ہیں۔ ہر سائنسدان، نیوٹن، سقراط، ارسطو، افلاطون، بکرات سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک، کپ تھارن تک، سارے سائنسدان، نیوٹن بھی ہے اور گیلیلیو بھی ہے اور کوپرنیکس بھی ہے اور وہ مغرب کے سائنسدان ان کی بات کر رہا ہوں، میکس پلانک بھی ہے اور آئنسٹائن بھی ہے، کائنات کو دیکھتے رہے، سمجھتے رہے، سوچتے رہے، سیکھتے رہے، حقائق کا سراغ لگاتے رہے، ان گنت حقیقتوں کا سراغ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو ابھی فوت ہوا، جو اس نیوٹن کی سطح کا سائنسدان تھا، جس نے بلیک ہولز دریافت کیے انگلینڈ میں، جو بیچارہ معذور تھا اور ساری زندگی اور معذور ہوتے ہوئے اس نے اتنا عظیم کام کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ویٹیکن میں جا کر بھی خدا کے وجود کے خلاف تقریریں کرتا تھا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، کوئی خدا نہیں ہے، خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ کائنات ہے، ازل ابد کائنات ہے۔ تو یہ کون سا علم تھا جو خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی باریک ترین تہیں کھول کر دکھا دیتا ہے، اور پروردگار عالم جو فی کل شیء لہ آیۃ، جو کائنات میں ہر طرف جگمگاہٹیں دے رہا ہے اپنے تجلیات کی، وہ اس کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو علم جس پر کام کر رہے ہیں، جس پر لیکچر دینا ہے، جس کو پڑھنا ہے، جس کو سوچنا ہے، جس پر ڈگری لینی ہے، جس پر اکیڈمک ریسرچ کر رہے ہیں، جس پر آپ کو ایم فل کا مقالہ لکھ رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں یا تخصص کا مقالہ لکھ رہے ہیں، اس کی تمام باریکیاں آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ جو مدرسہ آپ چلا رہے ہیں، جو نظام آپ پڑھا رہے ہیں، جن اساتذہ کو آپ خدمت سرو کر رہے ہیں، جو اساتذہ جو علم دے رہے ہیں، طلبہ جو سیکھ رہے ہیں آپ سے، اپنے احاطہ کار میں، اپنے دائرہ تشخص میں، اپنے دائرہ نفوذ میں، دائرہ اثر میں، دائرہ تصرف میں، فیلڈ آف آپریشن اسے کہتے ہیں، اپنے فیلڈ آف آپریشن میں میکینک کو انگنت معلومات ہوں گی لیکن میکینیکل، الیکٹریشین کو الیکٹریکل، سمجھ آ رہی ہے میری بات، پلمبر کو اپنی لکڑی کی، آپ
کو بھی اپنے اپنے شعبے کی معلومات کا احاطہ ہے. زندگی شعبوں میں بعد میں بٹتی ہے، پروردگار عالم نے زندگی شعبوں میں بانٹ کر نہیں دی. ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ انعکاس ہے، ریفلیکشن ہے، بعد میں آتی ہے. یہ آف شوٹ ہے، برانچ ہے. درخت کی اصل کیا ہے؟ یونٹ، جڑ. آپ سوچئے گا، شاخیں اس کی، پتے، پھول، اور آگے پھل. ویرائٹی، ورسٹیلٹی. کلمے لگا لیں تو اور آگے نئے ذائقے، نئے پھل، نئے پھول. جتنا پھیلاؤ دے سکتے ہیں آپ دیں گے، لیکن اگر جڑ کٹ جائے، جڑ تو کہیں شادابی نہیں ہوگی، کہیں سیرابی نہیں آئے گی، کہیں وسعت نہیں آئے گی، کوئی پھیلاؤ نہیں آئے گا، کوئی اٹھان نہیں آئے گی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان کی کوکھ سے جو علم پھوٹے گا، وہ علم تمہیں کائنات کا سارا رفتوں کا بھرم اور مان دے دے گا. ایمان کی کوکھ سے. ایمان بیج ہے. کون؟ ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. وہ ایمان نہیں جو فتح مکہ کے جھنڈے لہرانے کے بعد نصیب ہوتا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. مشاہدے کے بعد بے بسی کا ایمان ہوتا ہے، جبر کا ایمان ہوتا ہے. ہم کائنات میں جبر کے دائرے میں نہیں اترے. پروردگار عالم نے یہ زمین و آسمان جس میں ہمیں بھیجا ہے، اس زمین و آسمان میں فرمایا قیل لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا. قال لها وللارض ائتیا طوعا. آسمانوں کو کہا اور زمین کو فرمایا، آسمان اور زمین کو آ جاؤ، سبمٹ کرو، سرنڈر کرو. ٹوٹل سبمیشن، ایبسلوٹ سبمیشن. آسمان تو بھی جھک، زمین تو بھی جھک. آسمان اور زمین سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، عرش اعظم باہر ہے. اے آسمان تو بھی جھک میرے بارگاہ میں، اے زمین تو بھی جھک. تو یہ پروردگار عالم کے نزدیک وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کا سب اپنا آپ سپرد کر چکا پروردگار عالم میں. وہ علم جو سپردگی کے بعد ابھرتا ہے، سپردگی کے بعد. استاد کا ادب معلوم ہے، درسگاہ کا ادب معلوم ہے، کتاب کا ادب معلوم ہے، علم کا ادب معلوم ہے. بارگاہ لم یزل کا ادب معلوم نہیں، اور اس کے محبوب کریم کی بارگاہ کا ادب معلوم نہیں. تو مقصدیت، کس مقصد کے لیے زمین پر اترا ہوں یہ معلوم نہیں. کون ہے جو کہہ سکے کہ مجھے استاد بنانے کے لیے بھیجا گیا زمین پر، مجھے شاگرد بننے، استاد بننے کے لیے بھیجا گیا، شاگرد بننے کے لیے بھیجا گیا، ٹیچر بننے کے لیے بھیجا گیا، مربی، محسن اور متقی اور کسان اور انجینئر اور ڈاکٹر اور فلاسفر اور شاعر اور ادیب اور مفکر اور حکمران اور یہ اور وہ بننے کے لیے بھیجا. کیا ان میں سے کوئی مقصد ہے زندگی کا؟ یہ راستے کے اسٹیشنز ہیں. کیا ہے؟ ہم ریل گاڑی پر بیٹھتے ہیں اور راستے میں جو اسٹیشن اچھا لگتا ہے، جہاں پھلواری دکھتی ہے، جہاں آبشاریں دکھتی ہیں، جہاں حسن اور نشاط دکھتا ہے، جہاں شادابی اور رانائی دکھتی ہے، جہاں زیبائی اور کوملتا اور ٹھنڈک اور سندرتا دکھتی ہے، ہم وہیں پر اتر جاتے ہیں. یہی میری منزل ہے، یہی میری منزل ہے. کائنات میں عرش اعظم وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ آخری منزل ہے، اور عرش اعظم پر جانے کے لیے میری رسائی تیرے سنگ آستاں تک ہے. حقیقت بندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزرے. محمد رسول اللہ کی دہلیز پر پہنچنا. ان تطیعوہ تہتدوا. ان تطیعوہ، اگر اس ذات گرامی کی اطاعت کرو گے. اطاعت کون سی؟ وہ اطاعت جو محبت کے بغیر چلے. اس پر تو سوال اٹھتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. اطاعت وہ نہیں چاہیے جو ڈاکو کے ہاں بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے، جو قانون کی بھی کرنی پڑتی ہے، ٹریفک کی بھی کرنی پڑتی ہے، نظام کی بھی کرنی پڑتی ہے، انگریز کی بھی کرنی پڑتی ہے، اسپین کی بھی کرنی پڑتی ہے، یورپ کی بھی کرنی پڑتی ہے، اور الائیڈ فورسز کی بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی جو ڈینگی کی بھی کرنی پڑتی ہے، اور کرونا کی بھی کرنی پڑتی ہے. وہ اطاعت نہیں چاہیے. اطاعت وہ کرنی چاہیے جہاں دل دھڑکتا ہو محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محبت کی کوکھ سے پھوٹنے والی اطاعت. ان تطیعوہ تہتدوا، تب تمہیں ہدایت ملے گی. ہدایت کیا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ تک جانا.
یہاں سے راہ میری ذات لامکان تک ہے۔ دوستان عزیز، علم یہ ہے جو مقصدیت کا یہ گہرا شعور دیتا ہے، یہ وہ یونٹی ہے، یہ وہ بیج ہے، یہ وہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد 1.5 سال کے بعد، کم و بیش۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوئے کم و بیش 55 سال گزر گئے تھے، سوری 15 سال گزر گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال، 15 سال گزر گئے تھے قرآن اترتے ہوئے۔ کم و بیش 84-86 صورتیں مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد یہ آیت اتر رہی ہے، یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، حالانکہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن وہ پوٹینشیل ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ پوٹینشیل۔ اس پوٹینشیل ہدایت کو کائنیٹک انرجی میں بدلنے کے لیے تمہیں متقی ہونا پڑتا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ پہلی شناخت اور پہلا قدم، پہلا وصف، پہلا حوالہ، پہلا فریم آف ریفرنس، پہلی پیراڈائم اور پرسپیکٹو کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے۔ یا اللہ، وہ جو 13 سال پہلے 15 سال پہلے ایمان لائے ان میں سے کچھ فوت بھی ہو گئے، سیدہ خدیجہ بھی وفات پا چکی ہیں، ایمان بالغیب کے بغیر۔ مکی صورتوں میں نہیں ہے، یہ مدنی صورت میں ہے۔ کیوں؟ دکھایا کہ وہاں تمہیں صبر اور تحمل کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، کمپرومائز کے ساتھ انیشیشن تھی تمہاری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی راستہ تھا، وہاں تم یونٹری فیلڈ آف آپریشن میں تھے، یونیفائڈ۔ اب تم ملٹی ایتھنک، ملٹی گروپ، ملٹی نیشنل، ملٹی کاسمک سوسائٹی میں آگے ہوئے، کائنات کی سب سے بڑی پلورلسٹک سوسائٹی، پلورلسٹک، جس میں الگ گروپ، الگ ذہن، الگ مسلک، الگ شناخت، الگ حوالے، الگ پہچانے، الگ تعلق، الگ نسبتیں، الگ دائرے۔ یہودی بھی ہیں یہاں اور الگ الگ مزاج کے، عیسائی بھی ہیں یہاں، منافقین بھی ہیں یہاں، مشرکین بھی ہیں یہاں، کفار بھی ہیں یہاں، ملحد بھی ہیں یہاں، پارسی بھی ہیں یہاں۔ ہم آج کہتے ہیں جی پلورلسٹک سوسائٹی، ویسٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن میں بنیاد ہوتی ہے وہ سوسائٹی جس میں ملٹی ایتھنک گروپس پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان ہارمنی ہونی چاہیے، انٹر ریلیجس ہارمنی ہونی چاہیے، پیسفل کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے۔ گویا ڈائیورسٹی ہے۔ کیا ہے؟ یہ کائنات ساری ڈائیورس ہے، کثرت پیدا کی ہے پروردگار عالم نے۔ یہ کثرت ساری کی ساری ایک یونٹی سے نکلی ہے۔ تخلیق اول محمد رسول اللہ۔ مسترف نہیں جا رہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، آسمان و زمین میں سب نور ہی نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ کہ آسمان اور زمین میں ہر طرف نور ہی نور ہے، کائنات ساری نور ہے۔ کائنات، سائنس نے ثابت کر دیا کہ مادہ کہیں موجود نہیں ہے، مادہ کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ نیوٹن کی فزکس ختم ہو گئی، یہ میکس پلانک کی فزکس ہے، مائنڈ اوور میٹر کی۔ یہ اسے جلاؤ آخر میں آپ کو انرجی ملتی ہے، اسے ہٹاؤ آخر میں انرجی ملتی ہے۔ کائنات کی اصل فوٹان ہے نا، کوارکس ہے، سپن ہے۔ سائنس نے اب ثابت کر دیا۔ اللہ نور السماوات، ابھی تو بہت پہلے سے بتا دیا تھا۔ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین نور ہے، آسمان اور زمین کے سارا نور پروردگار عالم کا نور ہے۔ مثل نورہ، یہ براہ راست پروردگار عالم کی تجلی نہیں ہے، براہ راست تجلی ذاتی مثل نورہ محمد رسول اللہ کی تخلیق اول۔ کائنات میں 92 ایلیمنٹ پیدا کیے ہیں، 92۔ کل کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ یہ سونا چاندی سارے ایلیمنٹس ہیں ٹوٹل۔ اور ہم نے لیب میں، سائنسدانوں نے لیب میں ضرورت پڑی سنتھیسائز کیے ہیں، 116-17 تک چلے گئے۔ یا اللہ، انسانوں کو ضرورت پڑے گی نئے ایلیمنٹس کی، تو جانتا تھا اتنے ہی بنا دیتا، بنائے 92، باقی ہم نے ان کو جوڑ کر بنانے ہیں، سنتھیسائز کر کے بنانے ہیں، سنتھیٹک۔ فرمایا نام محمد کی اعداد 92 ہیں، 92 تجلیہ نام محمد کی۔
یحییٰ آسمان سے نام رکھا گیا یحییٰ علیہ السلام کا، سمجھ آ رہی ہے؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام آسمان سے اترا ہے، محمد رسول اللہ کا نام آسمان سے نہیں اترا، ازل ہی سے۔ اور علم الاعداد کے حساب سے، ابجد کے حساب سے 92 اعداد بنتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی سوچئے گا، ہمارا انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈائلنگ کا کوڈ 92 ہے۔ جو بھی کائنات میں باہر کہیں سے پاکستان کے لینڈ لائن پر فون کرے گا، پاکستان میں کوئی بیٹا ماں سے بات کرے، باپ بیٹی سے بات کرے، شوہر بیوی سے بات کرے، بیوی شوہر سے بات کرے، دوست دوست سے بات کرے، شاگرد استاد سے بات کرے، کوئی بھی کہیں پاکستان کے اندر کسی سے بھی کمیونیکیشن چاہتا ہے، اسے پہلے 92 ملانا پڑتا ہے، پہلے نام محمد سے نسبت ہوگی، پھر پاکستان میں کہیں رشتے جڑیں گے۔ ماض حکم نسبت او ملتیں اہل عالم را پیام رحمتیں، ہم ملت بنے ہی حضور کی نسبت سے ہیں۔ دوستان عزیز، تو یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کائنات ڈائیورس ہے، اس ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے۔ مثل نور ہی، دوستان عزیز، تو تمہارے علم کی کائنات وہیں سے آتی ہے، یؤمنون بالغیب۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو آگے جہاد ہونا تھا، سلطنت بننی تھی، ریاست اٹھنی تھی، معاشرہ پروان چڑھنا تھا، بین الاقوامی قانون اور ضابطے اور نظام اور اصول اور جنگیں اور کشمکش اور حالات اور تصادم اور منافقین اور سازشیں اور ان سے نبٹنا اور ان گنت زمین کی آباد کاری، باغات، پھیلاؤ، فتوحات، نیا تمدن، نیا کائنات، نیا جہان، نئی مملکت، نئی ریاست، نیا سب کچھ۔ حضور معراج سے ہو کر آئے تھے، شریعت لے کر آئے تھے، یہ شریعت کائنات میں امپلیمنٹ ہونی تھی۔ اس کے لیے فرمایا یؤمنون بالغیب، آنے والے حالات پردہ غیب میں ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، ابھی لقمہ تو کھا رہے ہو، معلوم نہیں معدے میں جا کر یہ فوڈ پوائزن بنے گا یا شفا بنے گا۔ گھونٹ تو لے رہے ہو، یہ میٹابولائز ہو سکے گا یا بیماری بن جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گفتگو کر رہے ہو، رسپانس کیا ملے گی؟ غصے سے کسی کو دیکھ رہے ہو، جواب کیسے آئے گا؟ قدم اٹھا رہے ہو، باہر نکل رہے ہو، گاڑی نکال رہے ہو، آگے لمحہ کیا ہوگا؟ صبح گھر سے نکل رہے ہو، شام کو واپس آؤ گے یا نہیں؟ آنکھیں کھول رہے ہو، بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بند کر رہے ہو، کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہر چیز پردہ غیب میں ہے۔ بولیے، ہر آنے والا لمحہ کیا ہے؟ ہاں، ہر آنے والا لمحہ۔ انیشیشن تمہارے ہاتھ میں ہے، عمل، رد عمل اس کا کائنات کے پاس ہے۔ To every action there is an equal and opposite reaction۔ کائنات ساری سٹیمولی ہے، سٹیمولیٹ کرتی ہے، اگنائٹ کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سگنل دیتی ہے۔ آگ کے شعلہ سامنے آیا، آپ ہاتھ کھینچیں گے، آگ کا شعلہ بھڑکا، یہ کیا ہے؟ سٹیمولی ہے، اس نے آپ کو سٹیمولیٹ کیا۔ سبجیکٹو سٹیمولی، ارادہ، چاہت، سوچ، چوری کر لوں، پانی پی لوں، بیٹھ جاؤں، تھک گیا ہوں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، جانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ سٹیمولی ہے۔ یہ ارادے، چاہتیں، حالات۔ یورپ، امریکہ، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد کیا قانون ہے؟ ریسیپروسٹی، ریسیپروکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ تاجر ہمارے پاس آتے ہیں روم کے، ہم ان سے کیا ٹیکس لیں؟ کہا جب ہم جاتے ہیں تو وہ کیا ٹیکس لیتے ہیں؟ ریسیپروسٹی، معاملہ بالمثل۔ کائنات میں اصول ہی معاملہ بالمثل کا ہے۔ کما تدین تدان، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، دیکھے گا، you will face the consequences, face the reactions۔ آپریشن یہ کائنات کا نظام یہی ہے۔ دوستان عزیز، انسان وصول کرتا ہے تو کچھ ملتا ہے۔ یہ اس میں یہاں بجلی ہر طرف ہے، آپ کے موبائل چارج نہیں ہے تو کیا بیٹھے بیٹھے یہ جو بجلی ہر طرف ہے یہ چارج کر دے گی آپ کے موبائل؟ کیوں؟ آپ کو کہیں کسی ساکٹ میں تو پلگ ان ہونا پڑتا ہے، ٹیون ان ہونا پڑتا ہے۔ یہ کائنات ساری پروردگار کا نور ہے، یہ نور ملے گا تمہیں تبھی۔ یہاں جو بجلی گھوم رہی ہے یہ آپ کے کپڑے پریس نہیں کر سکتی، استری نہیں کر سکتی جب تک استری۔ تو کائنات میں باہر برکتیں، ترقی، علم، روشنی، عزت، عظمت، شان، حوالے، رفتیں، سب کچھ موجود ہے۔ وہ سارا کچھ کائنات سے ملے گا تب تمہیں، جب تم اس پرٹیکولر فریکوینسی پر ٹیون ان کرو گے خود کو۔ بہت مشکل، جب تک کوئی ریسیو نہیں کرتا تب تک۔ تو علم کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب،
یعلمہم الکتاب. آپ کر لیجیے، بات ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا علم دیتے ہیں. فرمائیے کتاب کا علم. لقد من اللہ علی المؤمنین. کبھی سوچا آپ نے کیا یہ آیت؟ یعلمہم الکتاب، کائنات کے تمام انسانوں کو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ارسلت الی الخلق کافۃ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام. ارے بھائی مکہ شریف میں پہلے کافر ہی تو تھے جن کو حضور نے کلمہ پڑھایا، تو کافروں کی طرف رسول بن کے آئے ہیں. جن کی طرف رسول بن کے آئے ہیں ان پر احسان کیا پروردگار عالم نے، اور فرمایا یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کا علم عطا فرماتے ہیں. تو کتاب کا علم. اور آپ کہتے ہیں یہ سارا کچھ سائنس کا کتاب میں تھا، تو یہ گیلیلیو نے کہاں سے لیا، نیوٹن نے کہاں سے لیا، آئنسٹائن نے کہاں سے لیا، میکس پلانک نے کہاں سے لیا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہاں سے لیا؟ کائنات میں جس کسی کو علم مل رہا ہے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. کیا ہے؟ تیری میری طرح ایک مسلک کے اندر محدود نہیں ہے، ایک تنگنائے میں نہیں ہے، ایک چھوٹے سے ہلکے میں نہیں ہے. پروردگار رب العالمین ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے سب کچھ. پروردگار عالم ساری کائنات کے لیے رب ہے. محمد سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. یعلمہم الکتاب، سب کو اس کتاب کا علم دیتے ہیں. اس لیے قرآن کو دو طرح سے سیکھا جا سکتا ہے، یا آپ دماغ کی راہ سے اور اپنی پیراڈائم سے، اپنے تناظر سے. بہت مشکل گفتگو تھی، یہاں پہنچایا میں نے وہ ساری تمہید. ایک فریم آف ریفرنس میں، اپنے فریم آف ریفرنس میں بیٹھ کے قرآن پڑھو گے تو یضل بہ کثیرا، پڑھتے جاؤ گے قرآن اور گمراہی کے اندر تم خود سے خود گرتے جاؤ گے. کیوں؟ تم خود اپنے معنی نکالو گے، اپنے مفاہیم نکالو گے، اپنے تصورات بناؤ گے، اپنی تشکیلات، اپنے پہلے سے ذہنی سانچوں کے اندر قرآن کو اتارتے جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ یہاں کا سانچا، وہاں کا سانچا، یہ سانچا، اس مسلک، اس مسلک، اس شعور، اس شعور، اس دانش، اس مزاج، اس مزاج. اپنے اپنے مزاج کے مطابق آپریٹ کرتا ہے انسان. تو قرآن کے پاس مزاج لے کر نہیں جاؤ، اپنا فریم آف ریفرنس نہیں لے کر جاؤ، اپنا پلیٹ فارم لے کر نہیں جاؤ، اپنا اوریجن نہیں لے کے جاؤ، اپنی سوچ، اپنا ارادہ، اپنا مقصد، اپنی تمنا، اپنی آرزو نہیں لے کے جاؤ. محمد کی تمنا، محمد کی آرزو، محمد کے فریم آف ریفرنس میں، محمد کی ریل گاڑی میں بیٹھ کر محمد کے پلیٹ فارم پہ اتر کر پڑھو قرآن. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. یہ کتاب ہم نے اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے ذریعے ہم ہدایت اتارتے ہیں. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، صرف تو، بس تو، اکیلا تو ہی تو ہے جو ہدایت عطا کرتا ہے. اللہ یعطی وانما انا کاسب. علم کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے نا، اللہ علم مجھ پر برساتا ہے. اللہم ارینی حقائق الاشیاء مائیہ. یہ جو سائنس آگے بڑھ رہی ہے، مریخ پہ گئے، ایکزو پلانٹ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت، کہکشاؤں کے آخر میں چلے گئے ہیں. کہاں سے 30-40 کے قریب تو وہ ٹولز ہیں کائنات کے اندر جو فضا میں گردش کر رہے ہیں اور کائنات کو دریافت کرتے جا رہے ہیں. انسان بہت دور، بہت آگے تک چلا گیا ہے. 3G 4G 5G پر سب کچھ آپ کے پاس، آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ سائنس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سائنس کہاں سے لے کر آئی ہے؟ یہ ترقی یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ عروج اور ارتقاء کیا ہے؟ اللہم ارینی حقائق الاشیاء کی دعا کی قبولیت ہے. آپ کہیں گے وہ حضور کو مانتے نہیں. پروردگار نے اور حضور نے کب کہا تھا کہ جو مجھے مانے گا میں اسے علم دوں گا، اسے ایمان دوں گا، اسے ہدایت دوں گا، اسے توحید دوں گا؟ کس ماننے والے کو توحید دیا؟ جو پہلے سے مان چکا ہے محمد رسول اللہ کا. جو نہیں مانتے توحید انہیں دی، شعور انہیں دیا، علم انہیں دیا، ایمان انہیں دیا، طلب انہیں دی، ارادہ انہیں دیا، سوچ انہیں دی، جذبہ انہیں دیا، طبیعت انہیں دی، مزاج ان کے سنوارا. تو آپ کو یہی کرنا ہے، یہی منصب ہے آپ کا، یہی وظیفہ ہے. یہ ادارے بنائے ہیں آپ نے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ علم سے، منبع علم سے، مرکز علم سے یہ نکلتی ہوئی آبشاریں ہیں، یہ جھرنے ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ کاریز ہیں، ڈیم ہیں محمد رسول اللہ. پھر جب شعاع نے کہا، نو مسلموں کی دنیا کا سرخیر و سالار اولیاء اللہ میں سے، وہ لکھتے ہیں برکت، فلوز
from the spiritual substance of the holy prophet peace be upon him, all over that interiors. برکتیں کائنات میں جہاں بھی ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمانوں سے اترے، زمین سے اگے، ہوا سے آئیں، مہکاروں میں جائیں، پھولوں سے آئیں، سینے سے نکلیں، دلوں سے پھوٹیں، برکتیں قرآن سے اتریں، کعبے سے برسیں، برکتیں کہیں سے آئیں، دکھتی کہیں سے آتی ہوئی ہیں، دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، دکھتی یہاں وہاں سے ہے، آتی محمد کی بارگاہ سے. اصول سمجھ لو، یہ دکھتی لکڑی ہے، سائنس کہتی ہے لکڑی نہیں ہے. یہ دکھتا لوہا ہے، سائنس کہتی ہے لوہا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ راستے میں چل رہے تھے، نقاب میں 3 خواتین تھی، ایک نوجوان نے خام خواہ آواز کس دی، نقاب ہٹایا، وہ اس کی بہن تھی، دکھتی پرائی عورت تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گلاب کے پھولوں کے گلزار میں اترے، آپ کھیت میں اترے، 2 آدمی تھے، ایک جنازے سے ہو کر آیا تھا، ایک شادی میں جا رہا تھا. اس نے کہا، اس کے دماغ میں شہنائیاں گونجنے لگی اور اس کو نظر آیا جنازے پر پڑے ہوئے پھول. کیوں؟ سوچ اپنی کیا ہے؟ زاویہ نگاہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ زاویہ نگاہ. زاویہ نگاہ بدلتا ہے، پیراڈائم بدلتی ہے، پرسپیکٹو بدلتا ہے، فریم آف ریفرنس بدلتا ہے، سوچ کا انداز بدلتا ہے، فرقے الگ الگ ہو جاتے ہیں، مسلک الگ الگ ہو جاتے ہیں، دین الگ الگ ہو جاتے ہیں، قومیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، حوالے الگ الگ ہو جاتے ہیں، سینٹ اور ادارے سب الگ ہو جاتے ہیں، تنظیمیں الگ ہو جاتی ہیں، تشکیلات الگ ہو جاتی ہیں. یہ ساری کائنات کے اندر جتنی ڈائیورسٹی ہے، جتنا بکھیڑا ہے، سارے کا سارا زاویہ نگاہ سے پھوٹا ہے. زاویہ نگاہ درست آ جائے، ہدایت ہو جاتی ہے. بدلنا سوچ کو ہے، بدلنا ذہن کو ہے، بدلنا سوچ اور ذہن کے اس دائرے کو ہے جو دل میں اترتا ہے، جو دل سے پھوٹتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسی پہ خوش ہوتا ہے. آپ یہاں سب پڑھانے پر خوش ہیں، باہر جائیے جو گاڑی میں بیٹھیے کنڈکٹر ڈرائیور، وہ وہاں اس پہ زیادہ خوش ہے. کیوں؟ چرس بیچنے پینے پلانے والا وہاں خوش ہے، شور شرابے والے زیادہ خوش ہیں، کسان مزارع وہ خوش ہے، کافر ہندو خوش ہے، منافق عبداللہ بن ابی خوش نہیں تھا، رئیس المنافقین ابو جہل خوش نہیں تھا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر خوش نہیں تھے؟ سوچئے. عیسائی یہودی خوش نہیں ہے؟ قادیانی خوش نہیں ہے؟ کون ہے؟ کل یعمل علی شاکلتہ. شاکلہ درست کر لو اپنا. کیا؟ علم شاکلہ درست کرنے کے لیے ہے. بولیے کیا؟ علم سوچ بدلنے کے لیے، ذہن بدلنے کے لیے، دل بدلنے کے لیے، دماغ بدلنے کے لیے، روح بدلنے کے لیے. عمل سادہ خیال کے بیچ سے پھوٹتا ہے. ویژولائزیشن، کریٹو ویژولائزیشن، کریٹ کرو. کریٹو ویژولائزیشن کیا ہوتی ہے؟ تصور شیخ تو ہم جانتے ہیں، جمالیاتی محبت کے تصور تو سب کو آتے ہیں. گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. وقت آپ بتائیں گے مجھے، میں شاید گھڑی یہاں نہیں لگی، مجھے وائنڈ اپ کا کیوں دے دیجیے گا. دوستان عزیز، تو علم کس لیے پڑھنا ہے؟ سمجھ آئیے. خود کو نہیں بدلتے تو کائنات کو کیا بدلو گے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کائنات کو بدلنے چلو گے تو سامنے جیسا آدمی آئے گا اس سے مفاد کا رشتہ ہے، اس سے کوئی تعلقات ہیں، اس کے ساتھ کوئی حوالے ہیں، کوئی ترجیحات ہیں، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی انٹریکشن کی کوئی الگ سمت آ گئی ہے، کوئی بالائی زیری سمت آ گئی ہے، کوئی ہڈن سمت آ گئی ہے، ہڈن مقاصد ہیں، تو آپ جو ہے وہ قرآن کی تعبیر بدل دیں گے، حدیث کا رخ بدل دیں گے، سیرت کا مزاج بدل دیں گے، شریعہ کے اصول بدل دیں گے، سوچ کے انداز بدل دیں گے، زاویے بدل دیں گے. سمجھ آئیے بات؟ اسی لیے ایکتا نہیں آتی، یونٹی نہیں آتی، یہ ڈائیورسٹی ختم نہیں ہوتی، قربتیں نہیں پیدا ہوتی، پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں آتی، کمپرومائز نہیں پیدا ہوتا، ایڈجسٹمنٹ نہیں پیدا ہوتی، اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کرتا آدمی، اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرتا، ٹرانسینڈ نہیں کرتا، ٹرانسپوزیشن پہ نہیں جاتا، اوپر نہیں اٹھتا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اس لیے علم تو پڑھتے ہیں وہ رفتیں نہیں دیتا، علم تو پڑھتے ہیں پر رفتیں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ جو محمد کے قدموں میں بچھتا نہیں ہے، پھر اسے کائنات میں اٹھنا کہاں سے نصیب ہوگا؟ دوستان عزیز،
علم کا مسئلہ بہت مشکل ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت ان کو ملتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. کیا؟ کون سا؟ ڈیٹا، معلومات، حافظے کا بوجھ، فارورڈ میسج، گرامر، قواعد، صرف، نحو. ہمارے ہاں علوم عالیہ علوم میں مقصودہ بن گئے ہیں. خرابی یہ ہے ہم تھیوری پڑھتے ہیں 15 گھنٹے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں 15 گھنٹے سوئمنگ کی تھیوری پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ پیراکی ایسے کرتے ہیں، پیراکی کا فن یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، پروسیجر یہ ہے، پروسیس یہ ہے، میکنزم یہ ہے، انداز یہ ہے، آہنگ یہ ہے. اس میں اسٹیمنا ایسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی دھکا دے دے تو خود ڈوب جاتے ہیں. ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تھیوری میں 8 سال سکھاتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ نہیں بول سکتے عربی کا. ایک سینٹنس نہیں بول سکتے. کیوں؟ ہم علم کو تجربہ نہیں بناتے. علم پر بولیے علم. اسلام نے ہمیں علم کو تجربہ بنانا سکھایا تھا. علم تجربے کی کائنات میں آؤ، علم عمل میں آؤ. ہم تو پرفارمنس، ہمارا علم تو ہے ہی پرفارمنس سائنس. ہم کہتے ہیں پرفارمنس سائنس. وہ ڈانس کیا، وہ میوزک اور یہ اور وہ کانسرٹ، وہ آپ کو پرفارمنس سائنس دکھتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پرفارمنس بہت اچھی ہے. پرفارمنس بہت اچھی ہے. ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، یہ پرفارمنس دکھتی ہے. نماز پرفارمنس نہیں ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کے ہر لحظے، ہر آن، ہر ساتھ، نماز کی ابتدا سے انتہا تک محمد کا تصور تمہارے وجود پر جگمگاتا رہے، تب تو نماز ادا ہوگی. حضور ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے؟ حضور ہاتھ باندھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر کیسے کہتے تھے؟ جب تک آپ ابتدا سے انتہا تک تصور مصطفیٰ کا اس تمنا کے ساتھ نہیں باندھیں گے کہ مجھے مصطفیٰ کے تصور میں ڈوبے ہوئے پروردگار کا دیدار نصیب ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کسی نے پوچھا کہ نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی. فرمایا قضا کا معنی پوچھنا چاہتے ہو؟ ہر کس کے در نمازش نبینت جمال یار، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کند. تمہارے نزدیک نماز قضا یہ ہے کہ ظہر کا وقت گزر گیا اور تم نے ابھی ادا نہیں کی تھی. سمجھ آئیے؟ ابھی تم نے نماز پڑھی نہیں تھی، قائم نہیں کی تھی، اسٹیبلش نہیں کی تھی. اور میرا تصور یہ ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے 6 گھنٹے میں 2 رکعتیں ادا کی پر اس میں رب کا دیدار نہیں ہوا، میرا فتویٰ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے. یار سوچئے قطب الدین بختیار کاکی کی نماز کیسی ہوتی ہوگی. وہ جس کے پنڈلی سے تیر نکالا نہیں جا رہا تھا اور کہا گیا کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے. یہ شیر خدا ہے. جب نماز آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے، زمین پر نہیں ہوتی. دوستان عزیز، یہ پرفارمنس سائنس ہے. کیا ہے؟ پرفارمنس. اسلام کہتا ہے پرفارم کرو. قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ہم کیا لے آئے؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان. جی بہت شکریہ جناب، ٹائم ہو گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تمہارے بدن پہ پھرتا ہے، ارد گرد ہے، ہواؤں میں ہے، پھولوں میں ہے، نظاروں میں ہے، ماحول میں ہے، ادارے میں ہے، مسند میں ہے، کتابوں میں ہے، اساتذہ کے پاس ہے. علم تمہارا ارد گرد پھر رہا ہے تمہارے، ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا. ایمان دل میں نہ اترے تو وہ ایمان نہیں ہوتا. علم دل میں نہ اترے تو وہ علم کیسے ہوگا؟